اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رگڑے نکل گئے نے، لیڑے دیڑے پہ گئے نے، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے ہیں اور چیزیں مؤثر بماضی ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی، بلکہ پروجیکٹ عمران خان ہی کہہ دیں اس کو، پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کے اندر عدلیہ نے جو دھمالیں ڈالی ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیں فی الحال، جو دھمالیں ڈالی ہیں وہ ساری دھمالیں اور ان کا ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک ڈگا ہے، ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک ڈگا ہوتا ہے نا جو جاتے ہیں، اور سٹیپ پھر دھمال کا جو ہوتا ہے وہ سارے ایکسپوز ہوں گے۔ کیسے ایکسپوز ہوں گے یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ ایک خط لکھا گیا جی ججز کی طرف سے، 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جن کی سربراہی سینئر موسٹ جج کر رہے تھے اس گروپ کی جناب حضرت قبلہ محسن اختر کیانی صاحب۔ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ پارک ویو لین سوسائٹی، جو کہ غیر قانونی غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے 18% کے شیئر ہولڈر بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی ہیں۔ وہ محسن اختر کیانی صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے جب ایک ایسے جج کی تقرری ہوئی جن کو لاہور سے لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تقرر کیا گیا۔ انہوں نے ہڑتال کروا دی، اس جج کے دفتر کے سامنے بینر لگوا دیا، نامنظور نامنظور، اے جج نامنظور۔ پھر اس کے اوپر اندر خانے انہوں نے سودے بازی کی۔ میں نہیں کہہ رہا جی، عبدالقیوم صدیقی نے کیا نام لیوں بغیر، میں صرف نام مینشن کر رہا۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب راوی ہیں کہ پھر اندر خانے سودے بازی ہوئی، اور نارملی ججز کی تقرری کے لیے 1 سے زائد نام بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ اس تقرری کے لیے ثاقب نثار کو ایک ہی نام بھیجا گیا جو ناس، تو لہٰذا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اس سودے بازی کے نتیجے کے اندر تقرر ہوئے۔ دیکھا ہی نہیں گیا بھائی ہے تو پلاٹ ویچدا پیا ہے، اے ویکھیا ہی نہیں گیا کہ اے پلاٹ ویچن ڈیا تے اینو جناب کر لیا جاوے۔ تو انہوں نے سربراہی کی ہے جی 6 رکنی بینچ کی، جس کے اندر جو خاتون ہے وہ پی ٹی آئی کی لائرز ونگ کی عہدے دار تھی، خاتون جج بھی ہے نا ایک۔ یہ سارا جو ہے جو پی ٹی آئی کا چڑیاں کا چمبا، ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابل اساں اڈ جانا اے، ساڈی لمی اڈاری اے، ہائے ساڈی لمی اڈاری اے۔ چڑیاں دا چمبا جڑا نا، 6 چڑیاں دا چمبا، انہاں نے جناب جڑا نا اے خط لکھ دیتا، اور خط لکھا جناب سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹس کے سینئر موسٹ ججز کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پیونیٹ جج جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل ایسا ادارہ ہے جو ججز کے خلاف تادیبی کارروائی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی نان جج ہو تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھا، اور خط لکھنے سے پہلے جناب ثاقب بشیر صاحب کے ذریعے وہ خط جو ہے وہ جاری، اور ثاقب بشیر آج کل اسی عہدے پہ ہوتے ہیں نا جس عہدے پہ ثاقب نثار کے دور کے اندر جو تھا وہ صدیق جان ہوتا تھا۔ یا رپورٹر نے خبر لینے کے لیے رابطے تو رکھنے ہوتے ہیں نا، تو ان کا بھی رابطے ہوں گے، تو ان کے ذریعے وہ جاری بھی کر دیا۔ پہلے انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے قوم کو ٹویٹ کر کے بتایا کہ جناب دھماکہ ہونے لگا ہے، لاوا پھٹنے لگا ہے۔ انہوں نے لاوا لکھا، ہم نے کہا لے ابھی پاویں اختر لاوا ہے، لاہور دا پاوا اختر لاوا پھٹن لگا ہے، لیکن نہیں، وہ خط انہوں نے لیک کر دیا ان کے ذریعے۔ وہ خط لیک ہوا تو جناب چیف جسٹس پاکستان قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوری طور پہ ان کو کیپچر کیا اور فل کورٹ بلا لیا، تمام ججز کو اکٹھا کر کے بلا لیا۔ سنے اندر بڑی پھر لیدے ہوئی اور گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ
الزام جو ہے وہ نمبر 1 ادارے پہ ہے، اور نمبر 1 ادارہ ایڈمنسٹریٹولی کم از کم قانون کی کتاب کی حد تک جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کے متحد ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر کے تحت نمبر 1 ادارہ ہے، تو پھر پرائم منسٹر کو بلا کے پوچھا جائے۔ تو پھر پرائم منسٹر کو بلایا گیا، پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب میرے کچھ کہنے سے پہلے اب یہاں سے پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے۔ کل کا فل کورٹ ریفرنس ہو گیا، فل کورٹ ریفرنس کے بعد جناب پرائم منسٹر کو بلایا گیا، تو آج یعنی کہ جمعرات کے روز 2 بجے پرائم منسٹر سے جناب چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کی ملاقات ہوئی۔ پرائم منسٹر کے ساتھ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر دونوں گئے اور ان کی تصویر بھی جاری کی گئی۔ اس میٹنگ کے بعد پھر وہاں سے جب نکلے تو پھر قیوم صدیقی اور ناصر صاحب نے پکڑ لیا اور کہا کہ جناب کو گل دسو۔ انہوں نے کہا 4:10 کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے لائیو وخانی جے، جس کے اندر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر فرمایا کہ جناب یک رکنی کمیشن بنے گا، کسی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہی ہوگا کوئی، اس کی سربراہی کے اندر نام انہوں پتا ہے لیکن میں دسنا کوئی نہیں، میرا چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ وہ نہ ہوئے گا۔ اب بھی مداخلت جو ہوئی ہے اس کے اوپر بھی تحقیق کرے گا، اور ماضی میں بھی جو ہوئی ہیں اس پہ بھی تحقیق کرے گا۔ میں تو انہوں کیا ہے مؤثر و ماضی، ٹھیک ہے، ماضی کے اندر۔ اب ماضی کے اندر جو مداخلتیں ہوئی ہیں وہ آپ کو پتا ہے۔ چیف جشوش جناب فیض حمید صاحب، جو پہلے ابھی ایک صاحب جو ہے وہ ایک گروپ میں انہوں نے لکھا کہ جناب سلوٹ کرنا چاہیے اس بندے کو کہ جس نے جو ہے وہ اداروں میں کس کس جگہ کے اوپر فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے۔ بھائی جان پہلے وہ ڈی جی سی رہے، ڈی جی سی ہونے کے باعث چونکہ اس وقت پروجیکٹ عمران خان کی ایگزیکیوشن چل رہی تھی، تو کم از کم 3 سال انہوں نے ڈی جی سی کا عہدے کے اوپر انی پائے رکھی، اور جو اس وقت ڈی جی آئی بنتا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی بنتا تھا، اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فیض حمید کے کاموں کے اندر مداخلت کرے، پاویں وہ مریم نواز شریف کے سمدھیوں کا صاحب بیٹا ہو یا بھلے وہ عاصم منیر ہو، اس کو باجوہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ وہ اس طرف آنکھ بھی ایسے کر کے کانی آنکھ کر کے دیکھ سکے کہ اے چیف جشوش جو ہے فیض حمید کی کار ہے۔ آپ نے اتنی ایبسولوٹ پاور دے دی تھی تو اس نے فیلڈنگ تو لگانی تھی۔ اس کے بعد پھر ڈی جی سی سے اس کو ایلیویٹ کر کے آپ نے پھر اتنے ہی عرصے کے لیے ڈی جی آئی بنایا، پھر 1 سال میرا خیال ایکسٹینشن بھی اس کو 1 آدھ سال کی ملی۔ بھئی 6-7 سال بندہ فل پاور کے ساتھ ایک عہدے کے اوپر رہ کے تقریب کاریاں کرتا رہے، کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کیا اس نے۔ نیگیٹو کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور بڑا جلدی ہو جاتا ہے، پازیٹیو کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فل پاور کے ساتھ آپ نے انہیں امپاور کر کے مسلط کیا تھا، تو وہ کیوں نہ اس طرح کی فیلڈنگ لگا کے جاتے۔ تو اب اگر بات نکلی ہے تو پھر پروجیکٹ عمران خان جس کا لانچ ہوا تھا، باقاعدہ ایگزیکیوشن ہوئی تھی، جناب کیانی صاحب کے رخصت ہوتے ہی ہوئی تھی فوری طور پہ۔ بول ٹی وی جب لانچ ہوتا ہے، آپ میڈیا کی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت بول ٹی وی جب لانچ ہوتا ہے تو یہ اس وقت کا تھا پروجیکٹ عمران خان، جو اس کی پوری ایگزیکیوشن فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈال کے کر دی گئی تھی۔ تو اس وقت سے یہ موصوف جو تھے یہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ پاویں باجوے دی ماری ہوئی ہٹ دی، کرکٹ کھیڈ دے سن نا باجوہ صاحب وہ پٹھی سیدھی، تو باجوے کی ماری ہوئی پاویں ہٹ کی، وہ بال اٹھانے کے لیے جاتے تھے لیکن کام وہ کر رہے تھے فیض صاحب، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں 1 بال اٹھا کے آتے تو کچھ کہتے ہیں 1 سے زائد بالز اٹھایا کرتے تھے لیکن کام کرتے تھے۔ اگرچہ بریگیڈیئر کے اوپر ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، جتنی خراب ان کی وہ رپورٹس تھیں، لیکن بہرحال پھر باجوہ صاحب نے کرا کے ان کو بچا لیا تھا اور ان کی میجر جنرل پہ پروموشن کروا لی تھی۔ بڑی تاریخ گندی ہے، یا چھوڑیں پر اس بات کو۔ تو بائن ماضی کی طرف بات جا رہی ہے، اور اب ہوگا کل کابینہ کے سامنے یہ والی تجویز رکھی جائے گی، کابینہ اس کی منظوری دے گی، کسی ریٹائرڈ اعلیٰ عدالتی شخصیت کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس بینچ کی سربراہی کریں، اور اس بینچ کے اب ٹی او آر جب آئیں گے ٹرمز آف ریفرنسز تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں مطلب کہ اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی اس کمیشن کی۔ وہ کمیشن آئے گا جی اور ایک رپورٹ بنا کے دے گا، کابینہ یہ بھی طے کرے گی کہ اس کی رپورٹ کی حیثیت کیا ہوگی، مطلب وہ بائنڈنگ ہوگی، سجسٹیو ہوگی۔ اگرچہ کمیشنز کی رپورٹ جو ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، وہ سجسٹیو ہی ہوتی، تو وہ اس حوالے سے بھی صورتحال سامنے آئے گی۔ لیکن کٹا کھولنے کے لیے قلعے سے کھول لیا ہے، چاچو نے کٹا جو ہے وہ قلعے سے کھول لیا ہے۔
اب اس کو کبینہ کا چکر لگوا کے اب اس کو پیڑ میں کھولنے لگا ہے چاچو، کٹا کھولنے لگا جائے، کیونکہ جس سے یہ انویسٹیگیشن ہوگی یا جس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی، پہلے تو انہاں 6 ججاں دی ہوئے گی نا کہ بھائی تواڈے نال کتے واردات ہوئی سی، کیویں ہوئی سی، وہ کہو جہا سی جنہیں واردات کیتی سی، ساری ان سے بھی تو وہ پوچھیں گے نا۔ اور اس کے بعد پھر بھائی تسی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کدوں بیچی سی، اے بھی نال پوچھن گے، ہیں کب، کس تاریخ کے اندر، کوئی ثبوت دکھائیں کس تاریخ کے اندر آپ نے اپنے شیئرز بیچ دیے تھے، کیونکہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ آج بھی 18% کے مالک ہیں، اور اب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی وہ بھی غیر قانونی اور ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی چلاتے ہوئے آپ کیسے جسٹس قیانی بن سکتے ہیں؟ ویسے رستم قیانی نہیں جے، یہ ہور قیانی جے، ٹھیک ہے، آہو لیں جناب، میں نے کہا یہ تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچا دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔